2011 میں ان کی تشدد زدہ لاش بلوچستان میں لسبیلا کے علاقے اوتھل میں ایک ہوٹل کے باہر سے ملی تھی۔ ماہرنگ بلوچ کے والد اپنی زندگی میں دوبارہ لاپتہ ہوئے، چنانچہ ماہرنگ بلوچ کا بچپن اپنے والد کی بازیابی کے مطالبے کے ساتھ سڑکوں پر احتجاج کرتے گزرا، لیکن ان کے مطابق والد کی لاش ملنے کے بعد اگلے 5 سال کے لیے انہوں نے خود کو اپنے گھر تک محدود کر لیا۔ ماہرنگ بلوچ بتاتی ہیں کہ 2011 سے 2017 تک میری زندگی کی سب سے بڑی اذیت تشدد سے بھرے ڈراؤنے خواب ہوتے تھے جو میں اکثر رات کو دیکھتی تھی۔ انہوں نے BBC کو اس دن کے بارے میں بتایا جب ان کے لاپتہ والد کی لاش ملی۔ ان کے مطابق ان کے جسم پر بدترین تشدد کے نشان تھے۔ جب میرے والد کی لاش آئی تو اس پر موجود سفید لباس پھٹا ہوا تھا، آدھی قمیض پھٹی ہوئی تھی، ان کی لاش اسی حالت میں پھینکی گئی تھی۔ وہ ناقابل برداشت تھا، بہت تکلیف دہ وہ رات تھی جس کے بارے میں شاید میں نے سوچا تھا کہ اس کی صبح کبھی نہیں آئے گی۔ اس وقت میں نے سوچا کہ اگر میں بھی اپنے والد کے ساتھ مر جاتی تو بہتر ہوتا، کیونکہ اس کی حقیقت کو قبول کرنا ناقابل برداشت تھا۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام تھا۔ سب سے مشکل یہ تھا کہ وہ اب دنیا میں نہیں رہے، اور دوسرا یہ کہ انہیں بے رحمی سے قتل کیا گیا۔ ماہرنگ کے مطابق سن 2009 سے سن 2011 کے دوران وہ اور ان کے خاندان کے افراد ہسپتالوں اور مردہ خانوں کے چکر لگاتے رہے۔ ہم ہر نئی لاش کی شناخت کے لیے جاتے تھے، مگر اسی امید کے ساتھ کہ مرنے والا ہمارا پیارا نہ ہو۔ ماہرنگ بلوچ ہوں یا سائرہ بلوچ یا ان جیسی درجنوں دیگر خواتین، ان کے ساتھ یہ واقعات اس وقت میں پیش آ رہے تھے جب ان کی عمریں کم تھیں اور وہ اسکولوں میں اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے تھیں۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے مطابق والد کی مبینہ جبری گمشدگی اور ہلاکت کے بعد انہوں نے زندگی کا ایک انتہائی مشکل دور دیکھا، یہاں تک کہ انہیں پرائیویٹ اسکول سے سرکاری اسکول میں شفٹ ہونا پڑا اور اگلے مرحلے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے گھر کا سامان فروخت کرنا پڑا۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اس تنازع میں اپنی والدہ کی مثال دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو بہت تکلیف دہ زندگی گزارتے ہوئے دیکھا ہے، انہیں اس دکھ کو سہتے اور اس سے نمٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ مجھے یاد ہے میری میڈیکل کی تعلیم کے دوران میری والدہ نے فیس دینے کے لیے اپنے کپڑے تک بیچ دیے، میڈیکل کے دوسرے سال کی فیس دینے کے لیے جیولری بیچنا پڑی تھی۔ میں آج بھی اپنے اسکول جاتی ہوں، اپنے کالج کی کینٹین میں جاتی ہوں اور ان چیزوں کو آرڈر کرتی ہوں جو میں اس دور میں خریدنا افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ سائرہ بلوچ کہتی ہیں کہ ان کے بھائی کے لاپتہ ہونے کے اس واقعے نے ان کی زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے۔ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی، میرا بھائی کہتا تھا تم اسکول میں اچھے نمبر لو، میں تمہیں تعلیم کے لیے کوئٹہ بھیجوں گا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جب میں پہلی بار کوئٹہ جاؤں گی تو میرے ہاتھ میں اسی بھائی کی تصویر ہوگی جسے اب میں ڈھونڈتی پھرتی ہوں۔ اب میں کالج یونیورسٹی میں تو نہیں جاتی، مگر پریس کلب کے باہر اپنے بھائی کی بازیابی کے لیے احتجاج کرنے جاؤں گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ لاپتہ افراد کا معاملہ ایک مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک بھی فرد کے لاپتہ ہونے کی کوئی بھی توجیہ پیش کی جا سکتی ہے، تاہم یہ معاملہ ایک منظم پراپیگنڈا ہے۔ بلوچستان کے بچے کے کان میں مسنگ پرسنز ڈالا گیا ہے، یہاں خود ساختہ گمشدگیاں ہیں، پھر یہ کون طے کرے گا کس نے کس کو لاپتہ کیا ہے؟ یہ تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کیسے اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے کہ فلاں شخص لاپتہ ہوا اور اس کو لاپتہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے کیا، یا ہماری پولیس نے کیا، یا ہماری FCC نے کیا، یا میں نے کیا، یا آپ نے کیا؟ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ جبری گمشدگیوں کے لیے ایک کمیشن بنایا گیا ہے جو پچھلے 15 سال سے کام کر رہا ہے۔ اس کمیشن نے 80% کیسز حل کر لیے ہیں، جو کہ ایک اچھا رزلٹ ہے۔ انہوں نے درخواست کی کہ پلیز آپ جائیں اور ان ماؤں سے ملیں جن کے بیٹوں کو ان فراری تنظیموں نے اغوا کیا ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس لاپتہ افراد کے معاملے کو پراپیگنڈا ٹول بنا کر ریاست کے خلاف استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ جینون ایشو ہے، اس کو حل کرنا چاہیے اور ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ اس کو اسی کمیشن کے ذریعے حل کریں جو پہلے ہی ریاست پاکستان اور حکومت نے قائم کیا ہوا ہے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا کہنا تھا کہ اس معاملے میں ایک کمیشن بنا ہوا ہے جو کہ 2011 سے کام کر رہا ہے۔ اس کمیشن کے پاس مجموعی طور پر 10,405 کیسز لائے گئے، جن میں سے 8,144 کیسز حل ہو چکے ہیں، جبکہ 2,261 کیسز پر تفتیش جاری ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ بلوچستان سے اس کمیشن میں مجموعی طور پر 2,911 کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں، جن میں سے صرف 452 حل طلب ہیں۔ ریاست ایک منظم طریقے سے مسنگ پرسنز کے مسئلے کو حل کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا تاہم ریاست کی طرف سے بھی کچھ سوالات بنتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو BLA ہے جو دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے، اس کے ارکان کی لسٹ کہاں ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ کیا وہ مسنگ پرسنز نہیں ہیں؟ لانچز میں مرنے والے کیا مسنگ پرسنز نہیں؟ کراچی میں فٹ پاتھوں سے ملنے والی سینکڑوں نہیں ہزاروں لاشوں کو دفن کیا جاتا ہے، کیا وہ مسنگ پرسنز نہیں ہیں؟ امریکہ میں، برطانیہ میں، انڈیا میں کہاں نہیں ہے مسنگ پرسنز؟ مگر دنیا کے کس ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ مسنگ پرسنز کے معاملے کو لے کر اپنے ملک کے اداروں اور افواج پر چڑھ دوڑا جائے؟